ہم امریکہ میں ہوتے تھے، ہم اپنا نام چھپاتے تھے، ہم بتاتے نہیں تھے کسی کو کہ ہم پاکستانی ہیں۔ آج جب ہم پاکستانی بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو فخر کے ساتھ ہمارا سینہ تن جاتا ہے، ہمارا سر بلند ہو جاتا ہے کہ لوگ ہمیں عزت سے پکارتے ہیں۔ وہ ٹی وی اینکرز جو پاکستان کے خلاف بولتے تھے، آج وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر جو خوشی ہے اس کی بنیادی وجہ کہ دنیا کہہ رہی ہے ویل ڈن پاکستان۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر عز وجل فی کتابہ العزیز وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العزت اپنی لارائب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں تمہیں ضرور بالضرور مزید عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ انسان پر اللہ کی طرف سے چھوٹی نعمت ہو یا بڑی، اس پر انسان شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ مالک الملک اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ ملک پاکستان پر اللہ نے بہت سی نعمتیں اور بڑے احسانات کیے ہیں جس کی شکر گزاری من حیث الامہ ہم پر ضروری ہے۔ اللہ کریم نے ملک پاکستان کو ایک ایسا ملک بنایا جہاں ہم توحید کی دعوت دے سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے ارکان اسلام پر یا ارکان ایمان پر عمل نہ کر سکیں۔ اللہ نے چاروں موسم دیے ہیں، ہر طرح کی فصل اور نعمت دی ہے، ہر طرح کے احسانات کیے ہیں۔ ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کو تمام اسلامی ممالک کا مرکز نظر بنایا ہے۔ سارا عالم اسلام پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں مسئلہ ہوگا تو ملک پاکستان ان کا نجات دہندہ ہوگا، اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر کوئی مسئلہ تھا تو پاکستان کو سبھی مسلمانوں نے سب سے آگے پایا۔ بوسنیا تک مسلمانوں نے، پاکستان نے اپنی امداد پہنچائی، حالانکہ وہ یورپ کے کنارے پر ہیں، ہماری ان کی سرحدیں موجود نہیں ہیں، مفادات نہیں ہیں، ایک ہی مقصد ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اسرائیل عرب کی جنگ ہو تو دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے، اور آج جب دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی تھی تو اللہ نے ملک پاکستان پر احسان کیا کہ اس جنگ کو رکوانے میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے کام لیا۔ دنیا کے لوگ ویل ڈن پاکستان، شاباش پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں، دنیا کے لوگ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، پر میں پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان سے سوائے شکوے کے کوئی اور بات نہیں کرتا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم پر نعمت ہو نہ شکری کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب تم پر آئیں گے۔ اگر اس نعمت کو نعمت سمجھ کر اللہ کا شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو اگلی نعمت دوں گا، بڑھا کے دوں گا، دنیا تمہاری طرف لپکے گی، لوٹے گی، یہ وعدہ ہے۔
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر شدید عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ من حیث القوم، پاکستانیوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پہ یہ احسان کیا ہے۔ حکمران بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کریں، عوام الناس میں بھی لوگ اللہ کی طرف شکر گزاری کے ساتھ بڑھیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الایمان نصفان، نصف شکر و نصف صبر، کہتے لوگوں ایمان اس کی دو، ایمان آدھا آدھا ہے، اللہ نے آدھا ایمان شکر میں رکھا ہے اور آدھا ایمان صبر میں رکھا ہے۔ ایمان صبر و شکر کا نام ہے، آدھا ایمان شکر ہے جو آج امت بھول گئی ہے۔ اللہ کے سامنے ناشکری کے جملے بولنا، ایسے کلمات کا نطق کرنا جس سے رب ناراض ہوتا ہے، تو رب کا اعلان ہے اگر اس طرح کرو گے تو عذاب دوں گا۔ تو اخلاق و آداب میں شکر اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ انسان پر جب شکر لازم ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے شکر گزاری کے، شکر بجا لانے کے بنیادی 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے الشکر بالقلب، کہ دل سے انسان اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھے اور پھر اللہ کے سامنے شکر گزاری کرے۔ آج ملک پاکستان کو اللہ نے پوری دنیا میں ایک بڑی نعمت سے، اعزاز سے نوازا ہے، تو کیا دل سے میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں؟ اگر اعتراف نہیں ہے تو بھائی پھر ناشکرے ہو، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو دل سے اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ نعمت کس کی طرف جا رہی ہے، کس کے کھاتے میں اللہ نے ڈال دی ہے، کون سی جماعت کر رہی ہے، کون لوگ کر رہے ہیں، یہ اس وقت موضوع بحث نہیں ہے۔ موضوع بحث یہ ہے کہ اللہ نے ملک پاکستان کو یہ شرف بخشا ہے۔ آج لوگوں کے انٹرویوز موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ہم امریکہ میں ہوتے تھے، ہم اپنا نام چھپاتے تھے، ہم بتاتے نہیں تھے کسی کو کہ ہم پاکستانی ہیں۔ آج جب ہم پاکستانی بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں فخر کے ساتھ ہمارا سینہ تن جاتا ہے، ہمارا سر بلند ہو جاتا ہے کہ لوگ ہمیں عزت سے پکارتے ہیں۔ یورپ سے پاکستانیوں کی عزت کی آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ عرب جو ان پاکستانیوں کو حقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آج انہیں دیکھ کر پاکستانی کویس یہ آج اشارے کر رہے ہیں کہ پاکستانی بڑے زبردست لوگ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، اس پر ہم پر شکر واجب ہے۔ تو پہلی چیز ہے کوئی بھی نعمت ہو تو دل سے اس کا اعتراف کیا جائے کہ اللہ نے مجھ پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے، ملک پاکستان پر احسان کیا ہے۔ وہ ٹی وی اینکرز جو پاکستان کے خلاف بولتے تھے، آج وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر جو خوشی ہے اس کی بنیادی وجہ کہ دنیا کہہ رہی ہے ویل ڈن پاکستان۔ اعتراف کرنا چاہیے دل سے، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن اس کا کہ زبان سے اعتراف ہو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کو بیان کرو کہ اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان میں اللہ نے یہ احسان کیے ہیں، اعتراف کیا جائے۔ نہیں کرو گے تو ناشکری ہے، اور ناشکری پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ عمل سے اپنے اعضاء سے ثابت کیا جائے کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی خبر آتی جس سے آپ خوش ہو جاتے، پیارے پیغمبر کے پاس خوشخبری آتی، خر للہ ساجدن شاکرا، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے، سجدہ شکر کرتے، اپنے اعضاء سے ثابت کرتے کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ آج کرکٹ کے میدان میں
کوئی پاکستانی دنیا پر کسی طرح کی فتح حاصل کرنے کے بعد کرکٹ کے میدان میں تو سجدہ کرتے نظر آتے ہیں کہ فلاں نے چھکا مارا تھا، فلاں نے سینچری بنائی تھی، فلاں نے پاکستان کو جتوایا تھا، تو وہ میدان میں اس نے سجدہ شکر کیا ہے، لیکن جو باقی چیزیں ہیں اس میں سجدہ شکر کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ کیا یہ ارکان آج امت اسلامیہ میں موجود ہیں کہ ہم نے دل سے اعتراف کیا ہو، زبان سے اقرار کیا ہو اور عمل سے ثابت کیا ہو کہ ہم شکر گزار ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا شان ہوگی کہ صحابی رسول کو اللہ کے نبی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے بھی قسم ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا اے معاذ کبھی بھی نماز کے بعد یہ جملے نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد کر، اپنے ذکر پر میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، یا اللہ میری مدد کر کہ میں تیری شکر گزاری کروں، یا اللہ میری مدد کر کہ میں تیرے سامنے سجدے کرتا رہوں، تیری اچھی عبادت کروں۔ اللہ کے نبی امت کو ذکر سکھاتے ہیں، شکر کرنا سکھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی خود اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم اجعلنی لک شکارا، ایک روایت میں اللہم اجعلنی لک شاکرا لک، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر گزار بنوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ دنیا میں تم پر کوئی احسان کرے، من اعطی عطاء فلیجز بہ، اگر کسی کو کوئی عطیہ دیا گیا ہے، احسان کسی پر کیا گیا ہے، اس کا بدلہ دے اس کو، اگر بدلہ نہیں دے سکتا فَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَ، تو اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو جزاک اللہ خیرن کہہ دیتا ہے، تو اس نے بھی اس کا شکر ادا کیا، اس کا شکریہ ادا کر دیا۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ کہتے ہیں میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، انہوں نے تم پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگوں کے تو احسان ہی بہت تھوڑے ہیں۔ جن لوگوں کے احسان تھوڑے تھے اگر ان کا شکر ادا نہیں کر سکے تو اتنے بڑے احسانات کرنے والے رب کا آپ شکر کیسے ادا کریں گے؟ کہا تم پر اگر کسی بندے نے احسان کیا اس کا بدلہ دو، نہیں دے سکے تو اس کی تعریف کرو۔ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، اور جس نے کسی نے اس پر احسان کیا تھا اور وہ احسان اس نے چھپا لیا، کسی کو بتایا نہیں کہ فلاں بندے نے مجھ سے کیا کیا ہے، فقط کفر، اس بندے نے ناشکری کی ہے، اللہ کیا شکر گزار نہیں ہے۔ شکر گزار وہ ہے جو کسی نے احسان کیا تو اس کی قدر کرے، لوگوں کو بتائے کہ اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ نیکی کیا، اور جس نے چھپا لیا فقط کفر، اس نے ناشکری کی ہے اور اس ناشکری پر اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے شدید عذاب آئے گا۔ آج امت اسلامیہ پر من حیث القوم شکر گزاری کا فریضہ واجب ہے۔ آج امت میں، مسلمانوں میں، ہمارے گھروں میں بڑی ناشکری ہے۔ یونس بن عبید سے ایک بندے نے آ کے کہا حالات بڑے کٹھن ہو گئے ہیں، فاقہ ہے، مسائل ہیں، تو کہا اللہ کریم نے تجھے آنکھیں دی ہیں، اگر تیری یہ آنکھیں نہ ہوتی اور تیرے پاس 1,00,000 درہم ہوتا تو تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں، 1,00,000 درہم کو میں نے کیا کرنا جب میری آنکھیں موجود نہیں ہیں۔ کہا اللہ نے تجھے کان دیے، سنتا ہے، تو بہرا نہیں ہے، اور تو بہرا ہوتا اور تیرے پاس 1,00,000 درہم ہوتے تجھے پسند ہے؟ کہا اگر میں بہرا ہوتا، لوگ میرے سامنے باتیں کرتے، مجھے پتہ نہ چلتا کہ میں کیا سن رہا ہوں، تو میں نے 1,00,000 کو کیا کرنا ہے؟ کہا اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، تو گونگا نہیں ہے، اگر تو گونگا ہوتا اور تیرے پاس 1,00,000 درہم ہوتا پسند کرتے ہو؟ کہا کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ کہا تم کروڑوں کی جائیداد اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہو پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہو؟
اسی لیے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہیں ان کی طرف دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو، لکھ پتی کی طرف نہ دیکھو، کروڑ پتی کی طرف نہ دیکھو، ارب پتی کی طرف نہ دیکھو، اس کی طرف دیکھو جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، جس کے بچے روتے ہیں کہ میں نے آئس کریم کھانی اور گھر میں آئس کریم کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، اس کی طرف دیکھو۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ تمہارے دل میں یہ چیزیں پیدا ہوں گی، نیچے والوں کو دیکھو گے تو تمہارے دل میں نہ شکری پیدا نہیں ہوگی بلکہ شکر گزاری پیدا ہوگی۔ آج امت اس لیے عذاب میں مبتلا ہے کہ وہ ناشکری کرتی ہے، حالانکہ یہ شکر کرنا انسان کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کرنے والا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تم پر کوئی عذاب نازل کرے اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان والے ہو۔ اگر تم شکر گزار ہو تو اللہ تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا، اگر تم ایمان والے ہو تو عذاب سے محفوظ رہو گے۔ آج امت اسلامیہ ان دونوں چیزوں سے خالی ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں، شکوے انسان کرتا رہتا اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، بہرے کی طرف دیکھو، نابینے کی طرف دیکھو، گونگے کی طرف دیکھو، جو بھوک سے لڑ رہا ہے اس کی طرف دیکھو، جس کا مکان نہیں اس کی طرف دیکھو۔ اس سے شکر گزاری پیدا ہوگی۔ اپنے بچوں کو شکر گزاری سکھاؤ، جو کسی لنگر پر بیٹھ کر مسکینوں کی طرح کھا رہے، کبھی اپنے بچوں کو ان کے ساتھ بٹھا کے دیکھو، ان میں شکر گزاری پیدا ہو۔ اس کے لیے عمل کرنے ہوں گے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، عمل کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ اے آل داؤد، ہم نے تم پر بڑی نعمتیں کی ہیں، تو عمل کر کے دکھاؤ۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، حضرت سلیمان کی دعاؤں میں سے ایک دعا کی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں، میرے والدین پر نعمتیں کی ہیں، یا اللہ ان کی شکر گزاری کی توفیق دے۔ ہماری زندگی بہت سارے لوگوں سے اچھی ہے، اپنے آباء و اجداد سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، پر ہمارے آباء و اجداد تھوڑے سرمایہ میں بڑی اچھی زندگی بسر کر گئے، اور ہم بہت معیشت میں مضبوط ہونے کے باوجود اپنی معیشت سے لڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وہ شکر گزار تھے، تھوڑا کھا کے بھی اللہ کا شکر کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس زیادہ ہے، نہ شکری کرتے ہیں تو کر، نہ شکری پر عذاب ہے۔ عذاب سے بچنا تھا تو شکر کرنا تھا، جو آج ہم میں موجود نہیں ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، عمل کر کے آنکھ کا صحیح استعمال، پیسے کا صحیح استعمال، کان کا صحیح استعمال، نعمتوں کا صحیح استعمال، یہ اس کی ان نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ جہاں مال کی ضرورت ہے وہاں اس مال کو خرچ کرنا، یہ مال کی طرف سے شکر گزاری ہے۔ نہیں کرو گے تو پھر یہ ناشکری ہے، اور ناشکری ہے تو پھر اس پر عذاب آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو شکر پر کھڑے ہونے کی دعوت دیتے ہیں، کبھی قرآن پڑھ کے اللہ کا کلام بتاتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کہتے ہیں مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرو، ناشکری نہ کرو۔ اللہ نے شکر گزاری کا حکم دیا۔ میرے بھائیو، الحمدللہ کہنے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، جس بندے نے الحمدللہ پڑھا اس سے اس کا نیکیوں کا ترازو بھر جاتا ہے۔ کیا ہے الحمدللہ میں؟ الحمدللہ کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی تمام وہ خوبیاں جو اللہ کی شان کے لائق ہیں، وہ کہ یا اللہ تو رزاق ہے، یا اللہ تو علیم ہے، یا اللہ تو بڑا ہی غفور ہے۔ کروڑوں خوبیاں اللہ کی بیان کرنے کے مقابلے میں ایک بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ اس چھوٹے سے جملے میں بڑی قوت موجود ہے۔ کہا اس جملہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تملأ المیزان، ترازو بھر جاتا ہے نیکیوں کا، کیونکہ اللہ نے
انسان کو شکر گزاری کا حکم دیا اور یہ الحمدللہ کہہ کے اللہ کی شکر گزاری کر رہا ہے. تکلیف پر بھی الحمدللہ کہنے کا اسلام نے مسلمان کو حکم دیا ہے، ترغیب دلائی ہے. مسلمانوں کا وطیرہ یہ ہے، جنت اس پر ملتی ہے. تصور کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی بندے کا اولاد میں سے کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، جب اس کی روح قبض کر کے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے نے، تم نے میرے بندے کے ساتھ کیا کیا؟ یا اللہ تیرے بندے کا جگر گوشہ اسے چھین لیا، ہم نے اس کی اولاد میں سے ایک بچہ چھین لیا. اچھا میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں جب اسے پتا چلا کہ اس کی اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا تو اس نے پڑھا تھا الحمدللہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اولاد میں سے کوئی فوت ہوا ہے اور بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. دیا تھا بچہ اللہ نے، بیٹی اللہ نے دی تھی، بیٹا اللہ نے دیا تھا، اس وقت بھی تمام تعریفیں اللہ کی تھی اور آج اللہ نے لے لیا تو اس پر بھی اللہ کی تعریفیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فوت تو ہو گیا تھا، تکلیف تو موجود تھی، پر اللہ کریم نے اس جملے کی اتنی لاج رکھی کہ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے فرشتوں ابنوا لہو بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد. میرے فرشتوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں میرے اس بندے نے جو الحمدللہ کا جملہ اس موقع پر بولا، اس کے عوض میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو اور اس کے سامنے نیم پلیٹ لکھ دو بیت الحمد. اس بندے کا یہ محل، اس کا نام بیت الحمد ہے. تکلیف پر بھی الحمدللہ کہنا، جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے اس کے لیے. اللہ حکم دیتے ہیں مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، شکر گزاری کرو میری، نہ شکری نہ کرنا. ساری عمر بندہ سہولت کی زندگی بسر کرتا ہے، صحت کی زندگی بسر کرتا ہے، 10 منٹ اس کے اللہ نہ کرے کہیں درد شروع ہو جائے 10 منٹ تو 10 منٹ بھی اس کو 10 سال کے لگتے ہیں، حالانکہ اتنی زندگی اس نے بہترین گزاری ہے، اس میں نہ شکری. اسی لیے اللہ کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ جن کو رب شکور قرار دیتا ہے مجھے بھی، میرا شمار بھی اللہ ان میں کر لے. اللہ نے حکم دیا اپنے بندوں کو اور فرمایا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو قدردانی کرے گا، جو شکر کرے گا، در حقیقت وہ اپنا فائدہ کر رہا، اپنے لیے شکر گزاری کر رہا ہے. اس کا اس کو فائدہ ہوگا اور وہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری کرو گے اور دوں گا. اپنے فائدے کے لیے انسان شکر گزاری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم واقعی اللہ کے بندے ہو، عبادت گزار ہو تو اس کی شکر گزاری کرو. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، عبادت اللہ کی کرتے ہو پھر شکر گزار بن کے دکھاؤ، اللہ کا حکم ہے. شکر گزاری سے بظاہر چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اللہ کو شکر گزاری اتنی پسند ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يرضى عن العبد اذا اکل اکلہ فیحمدہ علیہا ویشرب الشرب فیحمدہ علیہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان ایک لقمہ کھاتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس بندے پر اس ایک لقمہ کھانے پر جو اس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی شکر گزاری کی، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. ایک گھونٹ پانی پیتا ہے فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، اور اس پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، تو اللہ ایک پانی کا گھونٹ پینے پر بھی جب اس نے اللہ کی شکر گزاری کی تو اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ کو اتنا پسند ہے یہ شکر. آج پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظمت دی ہے. وہ ٹرمپ جو 20 مرتبہ کہہ چکا کہ میں نے ہندوستان کی اور پاکستان کی جنگ رکوائی تھی، میں نے ان کی یہ جنگ بندی کروائی ہے، وہ 20 دفعہ یہ کہہ چکا. اللہ نے فضل فرمایا
کہ پاکستان نے اس کا قرض واپس کر دیا کہ تو پھنسا ہوا تھا, گردن تیری پھنسی ہوئی تھی, ہم نے تجھے یہاں سے نکال کر, تو نے ہماری جنگ بندی کروائی تھی, ہم کسی کا قرض رکھتے نہیں ہیں, ہم نے تیرا قرض واپس کر دیا, تیری جنگ بندی میں ہم نے تیری مدد کی. اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے. ایک لقمہ کھانے پر انسان اللہ کی شکر گزاری کرتا, اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے, پوری دنیا میں اللہ نے پاکستان کو ہیرو بنایا ہے, اس پر ہم نے کیا شکر گزاری کی ہے؟ کسی نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر شکر گزاری کی ہو, کسی نے شکرانے کا سجدہ کیا ہو, کسی نے اللہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے شکر گزاری کی دعا کی ہو؟ کہا شکر گزاری نہیں کرو گے تو پھر وَلَا إِن كَفَرْتُمْ, تو پھر یہ ناشکری ہے, تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ کھانا کھاتا, الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ, جو بندہ کھانا کھا کے الحمدللہ کہہ دیتا ہے, اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کریم اس بندے کو روزے دار کے برابر ثواب دیتا ہے. وہ روزے دار کی مانند ہے, ہر چیز میں شکر گزاری ہے. اور اللہ نے اتنا بڑا احسان پاکستان پہ کیا, تو ہم کیا شکر گزاری کر رہے ہیں؟ ہمیں اللہ کے سامنے اظہار تشکر کرنا چاہیے, اللہ کے سامنے اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے. جب پیارے پیغمبر پر احسانات بڑھتے تھے تو آپ نے تہجد بڑھا دی, پاؤں سوج گئے ہیں, پھٹنے شروع ہو گئے سوج سوج کے. اماں جی عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے تو آپ کے ذمہ تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے, اور آپ اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں, اتنا لمبا لمبا قیام کرتے ہیں, تو کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا, جب اللہ نے مجھ پہ اتنے احسانات کیے ہیں تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دلیل اس بات کی کہ نعمتیں آئیں تو اس کی شکر گزاری پہلے سے بڑھانی چاہیے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ شکر گزاری کے بنیادی ارکان 3 ہیں, دل سے اعتراف کرنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اس کے بعد اپنے عملوں سے ثابت کرنا کہ ہم شکر گزار ہیں, اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں, سجدہ شکر کرتے ہیں, اللہ کے سامنے دعائیں کر کے تسبیحات کرتے ہیں. تو اللہ کا اعلان یہی ہے, نعمت ہو تو اس پر شکر کرو, شکر کرو گے تو اور دوں گا. اگر من حیث القوم ہم نے پاکستانیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو یہ صرف ایک 15 دن کی جنگ بندی نہیں, انشاءاللہ خطے میں امن کا صحرا اللہ ہم پہ رکھے گا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے شکر گزاری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو اور دوں گا, بڑھا کے دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر نعمتیں نہیں صرف چھنیں گی بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. شکر گزاری کرو گے عذاب سے بچ جاؤ گے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, شکر گزاری کرو گے تو اللہ عذاب ٹال دے گا, مصیبتیں ٹال دے گا, پریشانیاں دور ہو جائیں گی, اللہ تم پر راضی ہونا شروع ہو جائے گا, تمہیں نعمتیں پہلے سے بڑھا کے دے گا. تو اللہ کریم ہمیں چھوٹی نعمت سے لے کر بڑی نعمت تک اللہ تعالی ہمیں اپنی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے. اور ملک پاکستان پر اللہ جو اتنا بڑا احسان کیا, اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی قدردانی اور شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.